الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما جانا جب یاد نہیں دعانا بھی ناکام کیا آنے والا جائے گا صبح کیا یا شام کیا مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے قربانی قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے افعال جان کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے بعد ہم سب کو عمل میں لوٹنے کی توفیق عطا فرما عزیز ساتھیوں بس کچھ دیر تک آپ کا ساتھ چاہیے بڑی توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے اگر کسی کو نیند آتے تو خدا اس بات کا لازم کیا کیا کریں اور جو حضرات کرسی پر بیٹھنے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ دیکھ لگا کر نہ بیٹھیں جب انسان دیکھ لگا کر بیٹھے تو سستی کا شکار ہوتا ہے تو ٹیکنے لگا کے انشاءاللہ بڑی دل جمی کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اللہ کو وقت دینا ٹائم دینا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے عزیز ساتھیوں آج یکم جولائی ہے اور ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے یہ قربانی یوم النحر کا مطلب ہے یوم کہتے ہیں دن کو اور نحر کہتے ہیں قربانی یعنی قربانی کا دن اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں اللہ کے نشانیوں میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام کی طور پر تحفے کے طور پر دے دیا کہ تمہارے دو خوشی کے دن ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ یہ تمہارے لیے بہترین دن ہے ان کے اندر وہ اپنے انجوائے کریں رب کی حدود میں رہ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ
کیا ہوا عمل پر قیامت کے دن مطابق کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، قربانی قبول ہونے کے لیے کیا شرائط ہے، آج انشاءاللہ بالکل آپ کے سامنے بات کروں گا۔ ہر بندہ قربانی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کرتے ہوئے اس انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، اس انسان کا تقویٰ ہونا چاہیے، اس انسان کے اندر خلوص اور نیت اچھی ہونی چاہیے۔ جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول منظور ہوتا ہے۔ لیکن جب قربانی کے اندر یا نماز کے اندر یا روزے کے اندر یا حج کے اندر یا عمرے کے اندر عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، وہ عمل رائے کا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی انسان وقت لگا۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج میں سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بالکل واضح، کوئی چھپی بات نہیں، اللہ بالکل واضح اعلان کر رہا ہے۔ سورۃ الحج اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے اللہ اپنے بندوں تم جو قربانیاں کرتے ہو، میرے بارگاہ کے اندر جو تم جانور پیش کرتے ہو، مجھے تمہارے جانور کا نہ تو خون پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تو تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تو تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بس مجھے جو چاہیے وہ یہ ہے تمہارا تقویٰ کیسا ہے، تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارے اندر اخلاص کیسا ہے۔ تم قربانی تو کرتے ہو، لیکن قربانی کا نہ تو مجھے گوشت پہنچا نہ قربانی کا خون پہنچا، صرف ایک ہی چیز کا میرا مقصد ہے، وہ مقصد صرف اخلاص۔ عمل کے اندر اخلاص ہوگا، آپ کی ہوئی قربانی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول منظور ہو جائے گی۔ لیکن عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے۔ آج یہ عموماً پایا جاتا ہے، انسان پورے 11 مہینے مسلسل رب کی بغاوت کرنے میں تر گیا ہے، رب کی نافرمانی میں تر گیا ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے سب سے بڑا جانور گلی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے نمائش کے طور پر کہ یہ میں اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سا جانور کیا بندہ لے آتا ہے، اس کی تصویر کھینچ کر فوراً سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑ دی کہ میں قربانی کے لیے جانور لے گیا ہوں، بڑے چرچے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ عمل وہ کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جائے، جس کا فائدہ آپ کو ہو، آپ کا لگایا ہوا پیسہ ضائع نہ ہو، آپ کی ہوئی محنت ضائع نہ ہو۔ لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، عمل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں نے قربانی، ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں۔ وجہ کیا بنی؟ دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کرتے ہیں دونوں نبی کے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن ایک کی قبول ہو جاتی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا بنی؟ حاضر جو ہے، حاضر کی یہ سوچ، یہ فکر، یہ اخلاص، یہ تقویٰ، یہ نیت کہ میں نے جو قربانی کی ہے صرف اس اللہ کے خاطر کی ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ میرا یہ عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور کر دے، دنیا کے خاطر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حاضر کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی قبول کر دی، اور جو دوسرا بیٹا جس کا نام قابل ہے، اور قابل نہیں، حاضر کو قتل کیا، اور قابل کی قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کی جو اخلاص اور اسی دنیا کی خاطر وہ کیا تھا؟ اس نے قربانی اس نیت سے کی کہ میری قربانی قبول ہو جائے گی، مجھے یہ عورت مل جائے گی، اس سے میں شادی کر رہا ہوں، دنیا کے
بیمار ہوتے ہیں دونوں نبی کے بیٹے، لیکن ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسری کی قربانی اللہ نے ضائع کر دی۔ قبول کی ہوئی اخلاص، نیت اچھی ہو، تقویٰ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے خاطر انسان جب عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اس نے قربانی کی ہے، اس کی نیت خالص ہے اللہ کی رضا کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ گائے کے جسم پر جتنے بار ہیں ایک ایک بار پر اس کے نام اعمال میں لے کے رہے سے نیت خالص ہے۔ لیکن جس کی نیت کے اندر کھوٹ آ جائے، دنیا کے خاطر، دنیا کو راضی کرنے کے، دنیا میں بھی تعریف کرے کہ واقعی اس بندے نے بڑی اچھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی دنیا کے خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک روپیہ ضائع کر دے گا، اس کے ہر کوئی قبول ہو۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اے لوگوں، جب بھی کوئی بھی عمل کرو، چاہے وہ عبادت کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدد کی صورت میں ہو، چاہے وہ میرے لیے ہو یا دنیا کی مدد کرنے کے لیے ہو، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیابی اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی، جب بھی عمل کرو صرف اخلاص کے ساتھ، یہ اخلاص تو قیامت کے لیے تمہیں قیامت کی کامیابی ہے۔ لیکن ورنہ اگر سوچ یہ ہوئی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کریں، نیت یہ ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرا نام لیں، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، عمل اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ اگر عمل کو جمع کرے پہاڑوں کی مانند اس کے عمل ہوں گے، پہاڑوں کی مانند اس کے عمل ہوں گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو ضائع کر دے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اللہ ایک ایک عمل کو ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کہے گا تم نے عمل اس لیے کیا کہ دنیا راضی ہو، تم نے نماز اس لیے پڑھی کہ دنیا راضی ہو جائے، تو نے قربانی اس لیے کی کہ تجھ سے دنیا تیری تعریف کرے، دنیا تیرا نام دے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کو کل قیامت کے لیے جو پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، اللہ ساری کی ساری نیکیوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اللہ روز حکم دے گا تصلیٰ نارا حامیہ، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دو، ان کا یہ ٹھکانا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانا نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قربانی قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے انسان کی نیت خالص ہو، کہ اللہ کی رضا کے خاطر، کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اس انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مقام و مرتبہ دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اس انسان کو جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اخلاص کی نیت سے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ عمل چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر عمل چھوٹا ہے، اخلاص والا ہے، تو وہ چھوٹا سا عمل اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، ساری زندگی بدکاری میں گزارتی ہے، لیکن جب وہ گزرتی ہے راستے میں کیا دیکھتی ہے؟ ایک کتا پیاسا مر رہا ہے، ایک جانور، ایک کتا جو پیاسا مر رہا ہے، اسے رحم آ جاتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھے تو کل قیامت کے لیے کیا جواب؟ تو اس کتے کو، اس ناپاک جانور کو اپنے دوپٹے سے اپنی چپل کو باندھتی، اسے پانی پلا کر پانی پلا دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اتنا خالص، اس کی نیت اتنی اچھی کہ یہ جانور مرنے سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل دیکھتے ہوئے آسمان سے آواز لگاتی ہے، خاتون تو بھی لگا کے، تیرا دوپٹہ بھی لگا کے، تیری چپل بھی لگا کے، جس پر تجھے رحم آیا وہ جانور، وہ کتا بھی لگا کے، لیکن تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ تیری زندگی کے گواہ بناؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل جتنا مرضی بڑھاؤ، لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے،
وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور نہیں، لیکن عمل چھوٹا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے وہ عمل کیا گیا ہے، تو وہ عمل اللہ کے قابل قبول ہے۔ عزیز ساتھیوں، تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے، تو مجھے تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت چاہیے۔ تقویٰ، تقویٰ کیا چیز ہے؟ آئیے وہ بھی ہم قرآن مجید سے تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے لوگوں، کائنات والو، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے اس تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والوں کے لیے، تقوی والے کون ہیں؟ آئیے غور کیجیے۔ تقوی والوں کی علامات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ پہلی نشانی تقوی والوں کی یہ کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور بیٹھ پر علم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دیا اس میں سے مال و متاع، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے، لوگوں کی حفاظت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے۔ تین نشانیاں۔ پہلی نشانی جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ یہ تین نشانیاں ہو گئی۔ پھر چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر جو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر بنا دیا اس کی بات مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور ان سے پہلے جو انبیاء ہیں، جو 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پانچویں نشانی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 علامت بتائیے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو۔ اگر میں قربانی کرتا رہوں لیکن میرے اندر تقویٰ نہیں، یہ 5 نشانیاں نہیں، یہ 5 علامات نہیں، تو اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ملتی قربانی۔ 5 نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تقوی والوں کی پہلی نشانی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 رزق جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا اس کے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی اپنے پیغمبر اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی بات مانتے، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے، ان پر یقین رکھتے کہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اللہ ہم سے یہ تقویٰ چاہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مجھے نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، صرف ایک ہی چیز وہ ہے تقویٰ۔ تقوی والوں کی نشانی آپ نے سنی کہ 5 نشانیاں۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ 5 نشانیاں نہیں ہیں، خدا نے ان علامات کو اپنے اندر کٹیری اپنے آپ کو ان علامات کے اندر جوڑ لے کہ ہم سے کوئی علامت دور تو نہیں، کیا کوئی علامت ہم سے چھپی تو نہیں، یا کس علامت سے ہم دور تو نہیں بھاگ رہے۔ آپ کوئی بھاگ رہے تو اس کے اندر تقویٰ نہیں، اور جس کے اندر تقویٰ نہیں اس کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عبادت قابل نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا قربانی کرنے، لیکن یہ قربانی ہم کیوں کریں، کیا وجہ ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے ہمیں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آئیے پھر اس ابراہیم علیہ اللہ کی قربانی کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اس ابراہیم علیہ اللہ نے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا، اخلاص کتنا ہے باپ بیٹے کے اندر، اخلاص کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاص کو دیکھ کر کیا مشاہد مرتبہ انہیں عطا کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربی ہب لی حکما والدین صالحین، کہ اللہ بڑھاپا آ چکا ہے، جوانی کے اندر اولاد نہ ہوئی، بڑھاپا آ چکا ہے، مجھ پر مجھے ایک اولاد چاہیے جو نیک اور صالح، ربی ہب لی حکما والدین صالحین، اللہ مجھے اولاد چاہیے جو نیک اولاد چاہیے۔ تو میرے لیے آپ کی ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ جب بھی اللہ سے کوئی بھی چیز مانگے اولاد ہو تو اللہ سے یہ دعا کرے ربی ہب لی حکما والدین صالحین، اللہ تو ہمیں اولاد دے اور ایسی اولاد دے جو نیک ہو۔ جب اولاد نیک ہوتی تو ماں باپ کی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو سن لیا اور ہم نے اسے ایک نرم دل لڑکا اسے عطا کر فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم نرم دل لڑکا عطا کر فلما بلغ معه السعي، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ بچہ، جب وہ اسماعیل، جب وہ پیغمبر کا بیٹا اسماعیل جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، معه السعي دوڑنے کے قابل ہو گیا، ہم نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا فلما بلغ معه السعي، جب اس ابراہیم کا بیٹا دوڑنے کے قابل ہو گیا، دوڑنا شروع ہو گیا، تو ہم نے اپنے پیغمبر کو ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں سویا ہوا ہوں مجھے خواب آیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا۔ زندگی موت کا فیصلہ ہے، باپ بیٹے سے بات کس طرح کر رہے ہیں کہ یا بنیا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اس کے اندر تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے کا جواب سنیے، بیٹے کا جواب سنیے، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس طرح حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں۔ باپ اور بیٹے کا اخلاص دیکھیں، یہ اسلام کے اندر پہلی قربانی ہے کہ جو سب سے پہلے قربانی کی تو ابراہیم علیہ اللہ نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب یہ خواب دکھا دیا، بیٹے سے بیان کر دیا، بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ وہ کر گزرے، آپ مجھے ذبح کر دے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں۔ قرآن میں کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وقت آ گیا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو میدان کی طرف لے جا رہے ہیں، شیطان دیکھ لیتا ہے، شیطان کو خبر مل جاتی ہے، شیطان دوڑتا ہوا ہاجرہ کے پاس چلا جاتا ہے، ہاجرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ہاجرہ کیا تجھے اس بات کی خبر ہے کہ تیرے بیٹے کو ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے؟ ہاجرہ کا جواب سنیے، کہنے لگے مردود تو مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکا رہا ہے، مجھے اس رب پر یقین ہے کہ وہ میرا رب ابراہیم خلیل اللہ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ یہ ہے خاتون، اور آج معاشرے کے اندر ایسی خاتون موجود ہے اگر شوہر کے خلاف تیسرا بات کرتے گھر کے معاملات خراب۔ ایک یہ بھی خاتون ہے، ایک تیسرا بندہ اگر کہتا ہے کہ تیرا شوہر، تیرا خامد، تیرا ہمسفر، تیرے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ وہ خاتون کیا کہتی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام، اے مردود تو بھاگ جا، مجھے اس رب پر یقین ہے کہ وہ میرا رب میرے خامد کو اور میرے بیٹے کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ داد نہیں کرتی، بھاگ گیا، ہاجرہ تو میری بات نہیں سن رہی،
ماننا کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محدثین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس میدان کی طرف لے جا رہے ہیں، میدان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو لٹا دیا گیا، زمین کے اوپر لٹا دیا، ہاتھ کے اندر چھری ہے اور بیٹے کو لٹا دیا گیا۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ کیا سوال بنتا نہیں اللہ، ایک تو بڑھاپے میں اولاد دی ہے، جوانی میں اولاد نہیں دی، لیکن بڑھاپے میں اولاد دی ہے، اب پھر مجھے تو یہ کہتا ہے کہ میں اسے قربان کر دوں۔ لیکن ابراہیم کے ایمان پر غور کریں، کیا ان کی قربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تو بیٹا نہ ملا، جب بیٹا ملا تو بیٹے کے لیے حکم ہو گیا سے میری بارگاہ کے اندر ذبح کر۔ جیسے حکم باپ کو ملا اور جیسے حکم بیٹے کو ملا، بیٹا فوراً تیار ہو گیا، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ باپ کے بجانا آپ کو حکم ہے، آپ مجھے ذبح کر دیں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، زمین کے اوپر لٹا دیا گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، زمین پر لٹا دیا، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ آج ہماری بھی رات ہے، آج مسجد کے اندر قاری صاحب کی پٹائی کا دروازہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قربانیاں دی پیغمبروں نے دین کے بعد دی، لٹا دیا گیا، ہاتھ کے اندر چھری ہے، چھری گردن کے اوپر رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس چھری کو حکم دے دیا ہے، چھری تیرا کام کاٹنا ہے، لیکن آج تجھے کاٹنا نہیں، تیرا کام کاٹنا ہے، تیرے نیچے جو چیز آ جاتی ہے تو اسے کاٹ دیتی ہے، لیکن آج تیرا کام کاٹنا نہیں، مجھے رب کہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر چھری پکڑے ہوئے ہیں، بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوا، چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل۔ کہا کہ شاید یہ چھری، یہ چاقو، اس کی دھار کم ہو گئی ہوگی، اسے میں تیز کر دیتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری کو اٹھایا، ایک پتھر کے پاس جاتے اس پتھر کے اوپر اپنی چھری کو مار دیا، اس چھری کو مارنے کے بعد اسے تیز کرتے کہ کہیں یہ کمتر تو نہیں ہوگی، یہ چھری، اس چھری کی دھار کم تو نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں کہیں اللہ کے حکم سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میرے لیے کیا بنے گا۔ دیکھیے اخلاص کتنا ہے، گئے چھری کو تیز کرتے پھر آتے، جب گردن کے اوپر چھری لگتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے جسے تجھے کہا تھا تم نے اسے کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیککاروں کو، نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وہ بدلہ کیا ہے، وہ انعام کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ محدثین کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب چھری چل گئی، آنکھیں بند ہیں، چھری چل گئی، جب آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی نے دیکھا کہ بیٹا سامنے موجود ہے، نیچے دمبے کی شکل میں ایک جانور موجود ہے جس کے اوپر چھری چل گئی۔ پیغمبر نے پھر یہ سوچ لیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو، کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، لیکن بیٹا سامنے موجود ہے، لیکن ایک جانور سے پہنچ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آواز لگا دی، اے ابراہیم تجھے جیسے حکم ملا تو نے وہ کر دکھایا، تیرا اخلاص اتنا اچھا، تیرے عمل اتنا اچھا، تیرے اندر تقوی اتنا، تو چاہتا تو مجھے کہہ دیتا کہ اللہ اولاد نہیں دی، جب اولاد دی تو میں اسے قربان کر دوں۔ تو نے کوئی سوال نہیں کہ تجھے جیسے حکم ملا تو نے فوراً باپ بیٹے تم دونوں تیار ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ دنیا کے اندر پہلی قربانی ہے، اور آخرت تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ ان کے لیے عمل لازم کر دے گا، جو صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے گا اور سنت ابراہیم کو اجاگر کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اخلاص، عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا عمل، ہمارا وہ عمل رائے کا ہو جائے گا، قابل قبول نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں۔ آپ قربانی کر رہے ہیں، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا تعریف کرے تو
میرے بھائی اور دوستوں وہ آپ کا عمل وہ آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی کام نہیں۔ قیامت کی آپ کو علم ہے کہ 3 بندے اللہ تعالیٰ لائے گا، ایک قاری، ایک شہید اور تیسرا سخی۔ تینوں بندہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، سوال کرے گا عمل کیوں کیا؟ قاری کہے گا میں نے اللہ تیرے دین کو اجاگر کیا، شہید کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جہاد کیا، اسلام کو اجاگر کیا، کفار کے سامنے لڑا، ان کو ختم کر دیا، انہیں جہنم کے اندر رسید کر دیا۔ سخی کہے گا اللہ میں نے تیرے بندوں کی مدد کی، ان کے ساتھ رہنمائی کی۔ اللہ فرمائے گا تم تینوں قدم کا تم تینوں جھوٹے ہو، تم نے عمل اس لیے کیا کہ تم سے دنیا راضی ہو جائے، دنیا تم سے راضی ہو جائے، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جہاد کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا، اللہ تعالیٰ زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کرے، لیکن عمل کے اندر اخلاص ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو۔ اور قرآن پڑھانا کوئی چھوٹی بات ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بہترین کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے تو وہ بندہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ لیکن اللہ کا قیامت میں ان تینوں بندوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر رسید کرا، کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ اخلاص نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ عمل کے اندر اخلاص ہے تو وہ آپ کا عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر پورا ہو جائے۔ لیکن عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، عمل کے اندر ریاکاری ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، تو آپ کا کیا ہوا عمل چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا سارا جائے۔ اور قربانی قبول ہونے کی ایک شرط تو یہ ہوگی کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو لیکن وہ عمل سنت کے مطابق۔ دوسری شرط کہ اخلاص بھی ہو، عمل کے اندر اخلاص بھی ہو اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پھر وہ قابل قبول ہے، وغیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر عمل کے اندر اخلاص ہے، بندہ ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے پورا مہینہ پر عبادت کرتا رہے، بچوں کے حقوق پیدا نہ کرے، بچوں کے حقوق پورے نہ کرے، تو اس بندے کی ہوئی عبادت رائے گاہ ظاہر کسی قبول نہیں۔ نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے، بندہ سوچتا ہے 3 کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، ثواب ہی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل کے اندر اخلاص ہو اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پھر وہ قابل۔ آخری بات میں کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی، پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کا نام ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا نام ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا عمل دیکھیے، اخلاص دیکھیے، سوچ دیکھیے کہ صحابہ اکرام موجود ہیں، سب کے پاس قربانی کے جانور موجود ہیں، لیکن میری سوچ یہ، میری خواہش یہ کہ میں سب سے پہلے قربانی کروں، سب سے پہلے لسٹ میں نام آئے تو میرا نام ہے، سب سے پہلے اوپر نام ہو تو ابو بردہ کا نام ہو کہ ابو بردہ نے سب سے پہلے قربانی کی۔ سوچ غلط نہیں تھی، سوچ اچھی تھی کہ میں سب سے آگے بڑھتا ہوں۔ صحابہ اکرام دیکھے ہوئے آگے بڑھتے تھے، لیکن ایک اہم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے گناہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج شادی میں اس نے 10 دن گانے چلائے تو ہم 20 دن چلائیں، اگر اس نے 20 دن گانے چلائے تو میں مہینہ بعد چلاؤں، اور یہ معاشرے کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے موازنہ کریں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میری سوچ ہے کہ میں سب سے پہلے قربانی کروں، قربانی کیا کی کہ نماز سے پہلے قربانی کروں۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ ابو بردہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ فرمایا کہ ابو بردہ آپ نے جو سوچ دی، آپ کی سوچ کیا تھی ذرا مجھے تو بتائیں، وہ سوچ کیا تھی؟ ابو بردہ پیغمبر علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سوچ یہ تھی کہ میں سب سے پہلے قربانی کروں، سب سے پہلے میرے گھر کے اندر گوشت کروں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے قربانی کی لیکن وہ قربانی نہ ہوئی بلکہ وہ عام صدقہ ہو گیا، وہ عام صدقہ ہو گیا۔ قربانی وہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے نماز پڑھے، عید کی نماز پڑھے، پھر قربانی کرے، یہ ہے سنت کا طریقہ۔ عمل چاہے جتنا مرضی ہو، اخلاص والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن عمل کے اندر وہ عمل سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر پورا موجود ہے۔ تو قربانی کی قبول ہونے کے لیے کئی شرطیں، لیکن آج 2 شرطیں بیان۔ پہلی شرط عمل کے اندر اخلاص ہو، اور دوسری شرط کہ اخلاص بھی ہو لیکن وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر پورا موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدیث ایک سوال ہے کہ اگر ایک بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا. آج لوگ بڑے کھلے بہانے لگاتے ہیں کہ میرے پاس یہ مسئلہ ہے، میں اس کا قرض دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا، بڑے بہانے لگاتے ہیں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے میں قربانی سے بچ سکوں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث سنن دارقطنی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب جائے. کس سب فرائض اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب جائے. آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں ہزاروں کے لوگوں سے قرض لے کر ہم خرچ کر دیتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی میں بڑا خرچ کیا. علماء کرام یہاں تک کہتے ہیں، یہاں تک فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو ادھار لے کر بھی وہ قربانی کرے، تاکہ یہ اللہ کا جو حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کی یہ جو سنت ہے اسے اجاگر کیا جائے، تاکہ یہ عمل کفار دیکھ کر ڈر جائے، ان کے اوپر اثر کرے. ایک اور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، آخری بات قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایک بندے کو لایا جائے گا. ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا، اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کچھ دیر گزرے گی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو جو اس نے جمع کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا، گنجے سانپ. ایک گنجے سانپ کا مطلب ہے محدثین کے سب سے خطرناک اگر کوئی سانپ ہوگا وہ گنجے سانپ ہوگا. اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے پیدا کرے گنجا سانپ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو لایا جائے گا، اس بندے کو اللہ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی شکل دے گا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا، سانپ اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائے گا، وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ بندہ آگے ہوگا، وہ سانپ اس کے پیچھے ہوگا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ دوڑتا ہوا اسے فوراً پکڑ لے گا. اسے پکڑنے کے بعد اس کے جسم کے اندر لپٹنا شروع ہو جائے گا، اسے دبوچ لے گا. وہ سانپ، اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قدرت دے گا، طاقت دے گا. وہ سانپ کہے گا انا کنزکا انا مالکا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں انا کنزکا انا مالکا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، آپ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھے جمع کیا ہوتا دنیا میں، آپ نے مجھے جمع کیا ہوتا، میں آپ کا خزانہ ہوں، میں آپ کا مال ہوں، آپ مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ آپ کے پاس آتے تھے مان لینے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے. اللہ کی بارگاہ کے اندر جب کوئی ضرورت پڑتی تھی تو چھپا لے تم نے مجھے، میری بڑی حفاظت کی، مجھے پروٹوکول دیا، تم نے میری بڑی حفاظت کی، لیکن آج تم مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھ سے نہ بھاگ. آج مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، جو بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں سکے. انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ سے دبوچنا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ وہ سانپ اس کے جسم کو چبانا شروع کر دے گا. جسم سے گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیوں کو چبانا شروع کر دے گا. یہ اس بندے کا انجام ہے جو صاحب حیثیت بھی ہے، لیکن ہیلے بہانے لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہ کرے، لوگوں کی مدد نہ کرے، یعنی کہ مال کی حفاظت کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے مال میں گنجے سانپ کی شکل دے دے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگ کر اسے ختم کر دے گا. پیغمبر اس کو فرماتے ہیں جب اس کا گوشت ختم ہو جائے گا اللہ پھر حکم دے گا، جس پر پھر گوشت آ جائے گا، وہ سانپ پھر چبائے گا، پھر ختم دے گا، پھر آئے گا. یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس وقت تک جب تک اللہ چاہے.
میرے بھائی اور دوستوں، جو صاحب حیثیت ہے ایک قربانی نہیں کرتا، دنیا کے معاملات میں سب سے آگے، شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑ روپے لگا دیتا ہے، اور کسی سے لڑائی ہوئے کیس کے اندر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ پریشانی، تو خدا نے پریشانی سے بچیے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ نے حساب دینا ہے، زندگی کا پوچھنا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر بھاگ سکتے ہیں، لیکن اس دن زبان کو تالا لگ جائے گا جس سے ہمیں ایک ایک حصہ بول کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اس دن سے ڈر جائیں، اس دن میں پیش ہونا، اس دن کے لیے تیاری کریں کہ اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے، اور جس سے حساب لے لیا اس کی دعا نہیں کرتا۔ اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما۔ عمر صاحب کی حدیث میں فرمایا جس سے اللہ نے پوچھ لیا وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر یہاں آنا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ اللہ جو بیمار ہے، پریشان، مصیبت میں مبتلا ہے، سب کی پریشانی اور مصیبت دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے، اللہ ان کی قرض دور فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانی اور مصیبت دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کی زندہ رکھ، جب موت ہے تو ایمان کا حد نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔